اللہ نے انسانوں کو دی، ہر انسان اپنے وجود پر غور کرے کہ اسے کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ زمانہ ہو گیا قرآن پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے، ہر سال کم از کم تراویح کی نمازوں میں پورا قرآن سنتے ہیں، تلاوت کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ کیا کبھی اللہ کی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنے جسم پر، اپنی پوری باڈی پر کبھی نگاہ دوڑائی کہ ہمارا پورا جسم کس چیز سے بنا ہے؟ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں مجھے اس کا مٹیریل معلوم ہے، یہ کرسی کس چیز سے بنائی گئی۔ آپ جس چٹائی پر بیٹھے ہیں آپ کو اس کا مٹیریل معلوم ہے کہ یہ چٹائی کس چیز سے تیار کی گئی ہے۔ یہ بلال مسجد کس مٹیریل سے بنی آپ سب کو معلوم ہے۔ مٹیریلزم کے اس دور میں اللہ کی دعوت بھی قبول کر لو۔ اللہ نے کہا کہ اپنے وجود پر غور کرو کہ تمہاری یہ باڈی اور تمہارا یہ جسم کس چیز سے بنایا گیا۔ کریں گے غور انشاءاللہ؟ غور سے ملے گا کیا؟ اس تفکر اور تدبر سے حاصل کیا ہوگا؟ اس تفکر اور اس تدبر اور اس غور سے ہمیں اور آپ کو اللہ مل جائیں گے۔ کون مل جائیں گے؟ اللہ۔ تبھی انہوں نے دعوت دی ہے۔ انہیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، انہیں ان ہاتھوں سے نہیں چھوا جا سکتا، نہ ان سے ہم اور آپ کوئی بات چیت کر سکتے ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں۔ تو جب انہیں دیکھا نہیں جا سکتا، جب انہیں چھوا نہیں جا سکتا، جب ان سے ہم کلام نہیں ہوا جا سکتا، تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ ہیں؟ اللہ نے کہا کہ اپنے وجود پر غور کرو، تمہیں سب کچھ صرف معلوم ہی نہیں ہوگا بلکہ یقین ہو جائے گا اللہ ہیں۔ اللہ کی یہ دعوت فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہیں پہ سوال پیدا ہوگا کہ مٹیریل ہی نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم بنے کہاں۔ مٹیریل آیا، بنے کہاں؟ یہ بھی سوال آئے گا ذہن میں۔ اب ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا وہاں جہاں مٹیریل کی سپلائی کے تمام دروازے پہلے بند کر دیے انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ حمل ٹھہرا، حمل ٹھہرنے کے بعد رحم کا دروازہ بند، اور وہ رحم چاروں طرف سے پیک، مٹیریل کی سپلائی کے سارے دروازے بند۔ اب خود غور کر لینا، اس بند اور پیک رحم میں ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ کدھر سے داخل ہوا؟ خود غور کرنا کہ اس بند اور پیک رحم میں یہ پتھروں کے دانت کدھر سے پہنچ گئے؟ اس بند اور پیک رحم میں بالوں کا یہ مٹیریل، ناخون کا یہ مادہ کدھر سے داخل ہو گیا؟ اس بند اور پیک رحم میں یہ دیکھنے والی آنکھیں کیسے بن گئیں؟ اس تاریک مقام پر یہ سننے والے کان کیسے تیار ہو گئے؟ اس تنگ جگہ پہ یہ سوچنے سمجھنے والا دماغ کیسے بن گیا؟ اس مقام پر جہاں مٹیریل کی سپلائی کے سارے دروازے بند ہیں وہاں یہ دھڑکتا ہوا دل کیسے بن گیا؟ یہ رگیں اور نسیں کیسے تیار ہو گئیں اور ان میں خون کا دورانیہ کیسے جاری ہو گیا؟ جب اس پر غور کرو گے اللہ کو پہچان لو گے، اللہ کی معرفت مل جائے گی۔ پھر یہ زبان نہیں، دل پکار اٹھے گا لا الہ الا اللہ، ان کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ قرآن نے اس لیے دعوت دی، اور کس شان سے بنایا انہوں نے؟ ایک تو مٹیریل کی سپلائی بند، کہیں سے کوئی مٹیریل داخل نہیں ہوا۔ یہیں سے ان کی شان اور سمجھ میں آتی ہے کہ جب بغیر مٹیریل کی سپلائی کے انہوں نے ہمارا پورا وجود تیار کیا،
اب اگر اس وجود میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، کوئی عضو خراب ہو جائے، تو باہر سے آپ وہ عضو کہیں سے لا کر اسمبل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بنانے میں باہر کا مٹیریل استعمال ہی نہیں ہوا۔ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں، فرض کیجئے کہ اس کا ایک پایا ٹوٹ گیا، فرض کر لیجئے، تو اسی مٹیریل کا دوسرا پایا لا کے لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو بنایا گیا ہے باہر کے مٹیریل سے۔ اور اگر کسی کا ایک دانت ٹوٹ جائے، ایک دانت، کیا اس جیسا دانت کائنات کے کسی حصے سے لا کے لگایا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ کیونکہ اس کو باہر کے مٹیریل سے بنایا ہی نہیں گیا۔ اب اگر یہ دانت ٹوٹ جائیں، بتیسی کی ضرورت پیش آ جائے، تو کسی لیبورٹری سے بتیسی بنوا کے لگا تو سکتے ہیں، لگ جائے گی، لوگ دھوکہ بھی کھا جائیں گے کہ صاحب ان کا تو ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا۔ لیکن وہ جو لیبورٹری سے آپ نے بتیسی بنوائی، وہ 7-8 سال میں گھس کے برابر ہو جاتی ہے۔ اوپر والے دانت اوپر جا کے ختم، نیچے والے دانت نیچے آ کے ختم، 8 سال کے بعد دوبارہ بتیسی بنوائیے، یہی ہوتا ہے نا۔ کھانا کھانے سے وہ دانت گھس گئے 8 سال میں، اور 80 سال تک یہ والے دانت نہیں گھسے۔ کیا وہی دانت گھستے ہیں اور یہ نہیں گھستے؟ چنے جن دانتوں سے چبائیں گے، دونوں دانت گھسیں گے، یہ والے بھی گھسیں گے، لیبورٹری والے بھی گھسیں گے، دونوں دانت گھستے ضرور ہیں۔ فرق یہ ہے کہ لیبورٹری والوں نے دانت بنا کر تو دے دیے، ساتھ میں وہ نہیں ہیں، گھس رہے ہیں، ان کی مرمت کرنے والا کوئی آپ کے ساتھ میں نہیں ہے۔ اور یہ دانت جنہوں نے بنائے ہیں، وہ رب آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، جتنے گھستے ہیں اتنے پھر بنا دیتے ہیں۔ یہ پپلیڑا میں سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی لگتی ہے کیا؟ نہیں، بتا دو مجھے۔ اگر یہ بیان میں انگلینڈ میں کر رہا ہوتا تو اتنا جملہ سن کر پورے مجمع میں ایک ایسا جوش طاری ہوتا کہ پورا مجمع سبحان اللہ سے گونج اٹھتا، اور آپ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں۔ میاں سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی نہیں لگتی، ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا اور ادھر آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس بھی سنتے رہو، ساتھ میں سبحان اللہ بھی کہتے رہو، اور سبحان اللہ کہہ کر جتنے چاہو جنت میں درخت بھی لگوا لو۔ ہمیں بھی پتہ چلتا رہے گا کہ آپ اس فقیر کا سبق سمجھ رہے ہیں، ابھی تو پتہ چلے گا کہ آپ میرا سبق سمجھ رہے ہیں۔ تو ان دانتوں میں، لیبورٹری کے دانتوں میں فرق سمجھ گئے؟ 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، یہ دانت نہیں گھس رہے، گھس رہے ہیں، لیکن جنہوں نے ان کو بنایا ہے وہ ہر وقت ساتھ ہیں، ان کی قدرت، ان کی ربوبیت ساتھ میں ہے، وہ رب العالمین ہیں، جتنے گھستے ہیں اتنے ہی بنا دیتے ہیں۔ لیبورٹری والے دانت جس ڈاکٹر کے ذریعہ سے ملے، آپ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، لیبورٹری والوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اور جنہوں نے یہ دانت بنائے ہیں ان کے بنانے والے کو کبھی یاد تک نہیں کرتے۔ یہ ہے ہمارا ظلم، جو ان پر نہیں ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ باٹا کمپنی ہے، بڑے عمدہ قسم کے یہ کمپنی جوتے بناتی ہے، جوتوں کی ہیل اتنی موٹی موٹی بنائی کمپنی نے، اتنے موٹی ہیل کے جوتے آپ خرید کے لائے، پہننا شروع کیے، چند سالوں میں باٹا کمپنی کے جوتوں کی وہ ہیل گھس گھس کے بالکل چھوٹی سی اور تھوڑی سی رہ گئی، آپ جوتے بدل دیتے ہیں۔ سب گھسے گی، جب چلیں گے تو ہیل گھسے گی۔ اللہ نے یہ آپ کی ہماری ایڑیاں بنائی ہیں، پیر بنائے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ جوتوں سے زیادہ یہ ایڑیاں اور یہ پیر استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں کیا ہم اور آپ جوتے پہنے بیٹھے ہیں کیا؟ اپنے بیڈ روم میں کیا جوتے پہن کے جاتے ہیں؟
مختصر وقت میں جوتے استعمال کرتے ہیں، تب ان کی ہیل، اس کی ایڑی اتنی جلدی گھس گئی، اور یہ تو ہر وقت استعمال ہوتے ہیں۔ کیا یہ والی ایڑیاں نہیں گھستی؟ یہ بھی گھستی ہیں، مگر باٹا کمپنی نے جوتے بنا کے آپ کے حوالے کر دیے۔ باٹا کمپنی نے کوئی ملازم ریپیئرنگ کرنے والا آپ کے ساتھ نہیں دیا، اور جنہوں نے یہ ایڑیاں بنائی ہیں وہ ہر وقت ہمارے اور آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ایڑیاں جتنی گھستی ہیں ہمارے اور آپ کے رب اتنی ہی پھر بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا ان کو پھر بھی نہیں پہچانتے؟ پھر بھی ان سے محبت نہیں؟ پھر بھی شوق اور جذبے کے ساتھ ان کو یاد نہیں کرتے؟ ان کا ذکر کرتے ہیں تو غفلت کے ساتھ، انہیں یاد کرتے ہیں تو غفلت کے ساتھ، ان کا نام لیتے ہیں تو غفلت کے ساتھ، ان کی یاد میں کوئی شوق نہیں، ان کے ذکر میں کوئی جذبہ نہیں، ان کی یاد میں کوئی اشتیاق نہیں، بس کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، مفہوم تک رسائی نہ ہو سکی، ان کا ذکر کیا تو غفلت کے ساتھ۔ اللہ یہ شعور ہمیں اور آپ کو عطا کرے۔ آمین۔ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دے دینے سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک مثال اور عرض کرتا ہوں۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز آنکھوں سے کیا تھا۔ اللہ آپ سب کو، مجھے بھی سلامت رکھے، آمین۔ یہ آنکھیں کام کرتی رہیں، ان میں قوت بصارت باقی رہے، یہ ہم سب کی تمنا ہے۔ فرض کیجئے کسی صاحب کی آنکھیں بیکار ہو گئیں، ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا، آئی سرجن سے، انہوں نے آنکھوں کا چیک اپ کرنے کے بعد اس مریض سے کہا کہ آنکھوں کی بیماری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب بغیر آپریشن کے بات بنے گی نہیں، آپریشن کروانا ہوگا۔ تو مریض نے کہا کہ بہتر ہے آپریشن کرا لیں گے، آپ سے ہی کرائیں گے۔ اس آئی سرجن سے اس مریض نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے ڈاکٹر صاحب، سرجن صاحب، آپ کو میری وہ شرط ماننی پڑے گی، میری آنکھوں کا آپریشن آپ کر دیجئے۔ میری شرط یہ ہے کہ جب آپ میری آنکھوں کا آپریشن کر رہے ہوں گے، کرنے جا رہے ہوں، تو آپ میرے سر کو اور میری کھوپڑی کو فکس نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر باندھ دیتے ہیں نا پورا سر کہ حرکت نہ ہونے پائے آپریشن کے وقت۔ اب مریض کہہ رہا ہے کہ میری کھوپڑی آپ فکس نہیں کریں گے، میرے سر کو آپ فکس نہیں کریں گے، آپ کا کام ہے آپریشن کرنا، آپ میری آنکھوں کا آپریشن کرتے رہنا، اور میں ٹھیک اسی وقت اپنا سر مسلسل ہلاتا رہوں گا۔ اس شرط کے ساتھ اگر آپ میرا آپریشن کر سکتے ہو آنکھوں کا تو کر دیجئے۔ اس ڈاکٹر کے ذہن میں ان کا جو تصور آئے گا اور اس کے تناظر میں وہ ڈاکٹر جو اس مریض سے گفتگو کرے گا، میرا وجدان یہ کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ڈاکٹر اسے کیا جواب دے گا، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اس آنکھوں کے مریض سے یہ کہے گا کہ تیری آنکھوں کا علاج تو بعد میں ہوگا، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا کے آ۔ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ شاید یہی کہے گا، تو پاگل ہے یا مجنون یا دیوانہ، اپنی آنکھوں کا علاج کرانے آیا اپنی شرطوں پر، اور شرط بھی ایسی بے تکی کہ جب میں تیری آنکھ کے نازک پردے پر نشتر چلا رہا ہوں گا تب تو کھوپڑی ہلائے گا، تو یہ تھوڑی بہت ہے، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تیری آنکھ کا علاج بعد میں ہوگا، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا کے آ، یہی کہے گا نا وہ۔ یہ میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں بلکہ رلانے کے لیے بات کہی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ان آنکھوں میں موجود ہے، اس راستے پر چلانے کے لیے میں نے ذکر چھیڑ دیا، کیونکہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کرنا، بنی بنائی آنکھ جس سے ابھی تک دیکھ رہے تھے، کچھ خرابی پیدا ہوئی، اس خرابی کو صحیح کرنے کے لیے کھوپڑی کا فکس کرنا ضروری ہے۔ اور جہاں یہ آنکھیں بنی ہیں، کیا اللہ نے اس ماں کو
اس خاتون کو اس کا پابند بنایا تھا کہ اب 9 مہینے تک تجھ کو بستر پر لیٹ کر رہنا ہے، بالکل سیدھی لیٹ کے رہنا ہے۔ اب تو آٹا نہیں گوندھ سکتی، اب تو جھاڑو اور پوچھا نہیں کر سکتی، اب تو زینے پہ چڑھ نہیں سکتی، اب تو زینے سے اتر نہیں سکتی۔ کیوں؟ تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کی آنکھیں بنانے جا رہا ہوں۔ اگر تو ہل ہل کر آٹا گوندھے گی تو تیرا لاڈلا اندھا بن کے پیدا ہوگا۔ اب تو جھاڑو پوچھا نہیں کر سکتی، میں تیرے لاڈلے کا دماغ بنانے جا رہا ہوں۔ اگر تو ہلے گی جھولے گی تو تیرا لاڈلا پاگل بن کے پیدا ہوگا۔ کیا اللہ نے کسی خاتون کو اس کا پابند بنایا؟ نہیں بنایا۔ ماں آٹا گوندھتی رہی، میرا رب اس کے رحم میں یہ آنکھیں بناتا رہا۔ ماں جھاڑو پوچھا کرتی رہی، میرا رب اس کے رحم میں یہ سوچنے سمجھنے والا دماغ بناتا رہا۔ ماں اپنے کام میں مصروف عمل رہی، میرا رب اس کے رحم میں اس کا دل، اس کے تمام اعضاء تیار کرتا رہا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا وہاں تک پہنچنا کچھ مشکل ہے؟ ان کو پانا کوئی مشکل ہے؟ گلاب کا پھول دیکھا ہوگا آپ نے، کتنا حسین اور کتنا جاذب نظر ہوتا ہے۔ پنکھڑیوں کی ساخت آدمی دیکھے تو دیکھتا ہی رہے، رنگ اتنا جاذب نظر کہ نظر اس پہ ٹھہری ہی رہتی ہے۔ کتنا حسین رنگ ہے، کتنی خوبصورت اس کی پنکھڑیاں ہیں، اور خوشبو مشام جاں کو معطر کر دیتی ہے، گلاب کی خوشبو۔ اس کا مبدأ، اس کا آغاز معلوم ہے؟ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، گلاب کی ایک لکڑی ہے۔ مولانا مفتی طارق جمیل صاحب جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں قنوج سے، اسی کے قریب میں میرا گھر ہے۔ وہاں اس کی کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے گلاب کی، اور عطر بھی بنتا ہے۔ آپ کو اس کا حشر، ابتدائی حشر دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں صرف ایک لکڑی ہے، گلاب کے پیڑ کی لکڑی۔ آپ نے نہایت گندی اور غلیظ اور بدبودار جگہ کا انتخاب کیا، خوشبودار جگہ کا نہیں، بدبودار جگہ کا انتخاب کیجئے، اور اس میں اس لکڑی کو گاڑ دیجئے، بھینس کا گوبر اس میں ڈال دیجئے، گائے کی غلاظت اس میں ڈالیے۔ خوشبو بھر رہے ہیں آپ اس میں؟ نہیں، گندی غلیظ جگہ پہ آپ نے وہ لکڑی گاڑی اور اوپر سے بدبودار چیزیں ڈالی، غلیظ چیزیں ڈالی۔ جتنی زیادہ غلیظ چیزیں ڈالو گے اتنی ہی جلدی اس کی پرورش ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لکڑی ہری ہو گئی، اس میں پتیاں نکل پڑیں، شاخیں تیار ہو گئیں، کانٹے نکل پڑے، کلی نمودار ہو گئی، وہ کلی کھلی تو ایسی پنکھڑیاں خوبصورت، رنگ اتنا حسین، خوشبو مشام جاں کو معطر کر رہی ہے۔ زباں نہیں، ضمیر پکار اٹھے گا کہ بدبو اور غلیظ گندی جگہ سے یہ خوشبودار پھول جس نے نکالا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ خالی آپ یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ، بلکہ آپ کہیں گے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں۔ اور گواہی چھوٹی موٹی چیزوں کی نہیں دی جاتی، گواہی آپ اسی کی دے سکتے ہیں جس کی حقیقت سے پوری طرح آپ واقف ہوں۔ اگر واقف نہیں، کوئی کیس آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہی نہیں، پہنچ گئے عدالت میں گواہی دینے کے لیے، جج نے پوچھا کیا شہادت ہے تمہارے پاس؟ جہاں یہ حادثہ ہوا وہاں آپ تھے؟ بولے نہیں۔ یہ واقعہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ بولے نہیں۔ کہا کہ اس کو جیل میں ڈالو، یہ عدالت کا وقت ضائع کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، یہ گواہ ہے ہی نہیں، پھر بھی گواہی دینے کے لیے آ گیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آپ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں کتنی بار پڑھتے اور سنتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گواہی دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ اگر کوئی شخص ملحد اویس اقبال جیسا کوئی شخص آپ کے ہتھے چڑھ جائے، وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات اپنے آپ بن گئی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں،
وہ کہتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، یہ چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے اور کہکشائیں اور یہ بہتے ہوئے دریا اور یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور یہ کائنات کا پورا سسٹم نہ کسی نے بنایا ہے، نہ اس نظام کو کوئی چلا رہا ہے، یہ کائنات اپنے آپ بن بھی گئی، سارا نظام اپنے آپ چل بھی رہا ہے۔ کیسے سمجھائیں گے آپ اس کو؟ سمجھا تو سکتے ہیں بشرطیے کہ آپ خود شہادت کے مقام پر فائز ہو جائیں، آپ کے پاس دلائل اور شواہد کے اتنے انبار لگے ہوں کہ آپ اسے مطمئن کر دیں۔ یہ اشہدو ہم سے اور آپ سے صرف پڑھوایا نہیں گیا، یہ اشہدو ہم سے اور آپ سے روایتی انداز میں کہلوایا ہی نہیں گیا، بلکہ ہمیں اور آپ کو مقام شہادت پر فائز کرنے کے لیے کہلوایا گیا۔ اپنے اللہ کی معرفت اتنی حاصل کرو، اتنی حاصل کرو کہ اگر کوئی ان کا منکر مل جائے تو تم ان کا ثبوت اس کے سامنے پیش کر دو۔ یہ مواد کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی معرفت، ان کی پہچان خود بھی حاصل ہو جائے، منکرین کو ان کا وجود سمجھانے والے ہم اور آپ بن جائیں، یہ مواد کہاں سے ملے گا؟ نہ مجھے معلوم تھا نہ آپ کو، قرآن نے ہماری اور آپ کی رہبری کر دی، رہنمائی کر دی اور یہ فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا۔ رحمان کے بارے میں اگر تم کچھ جاننا اور سمجھنا چاہتے ہو تو ان سے پوچھ لینا جو ان کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! کن سے پوچھنا؟ جو ان کی خبر ہے، جن کو ان سے جا کے معلوم کر لینا، وہ اللہ کے بارے میں، رحمان کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دیں گے۔ وہ خبیر کون ہے تلاش کرو اس دھرتی پر، کون ہیں سب سے زیادہ ان کی خبر رکھنے والے کہ اللہ کی معرفت کے لیے ہم ان کے دربار میں چلیں اور ان سے کہیں اللہ کی خبر رکھنے والے اے خبیر، ہمیں بھی اللہ کے بارے میں کچھ معرفت عطا کر دیجئے۔ رب کعبہ کی قسم، اس دھرتی پر، اس نیلگوں آسماں کے نیچے عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی خبر رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ کی سب سے زیادہ خبر کس کو ہے؟ محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بھائی ہمارے حضرت مفتی صاحب کو راستہ دیجئے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں، راستہ دیجئے حضرت مفتی صاحب کو۔ کیسے مزاج؟ اور دیکھیے جو ہمارا گفتگو کا وقت تھا وہ بھی پورا ہو گیا، سبق تو صبح تک پورا نہیں ہوگا اور ہفتے بھر میں پورا نہیں ہوگا، مہینے بھر میں پورا نہیں ہوگا، تو یہ تمنا تو دل سے نکال دینا کہ سبق پورا کر کے اٹھیں گے، وقت پورا کر کے ضرور اٹھیں گے، سبق چاہے جہاں پہ ہو، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ ان کی خبر رکھنے والے کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے میں 5 منٹ آپ کے اور لوں گا، وقت بھی ہمارا پورا ہو جائے گا اور سبق بھی انہی 5 منٹوں میں پورا کر دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن اگلا سبق میں دوں گا ایک سوال کر کے، سوال میرا آپ سے ہے، جواب آپ دے دینا، پھر میں آگے گفتگو بڑھاؤں گا۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے، تمام پپلیڑا والوں سے سوال ہے میرا جتنے یہاں لوگ موجود ہیں، علماء اور طلباء اس سے مستثنی ہیں، علماء نہیں بولیں گے اور طلباء اور ائمہ نہیں بولیں گے، آپ لوگ بتائیے گا اگر علم میں ہو۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے وہ کون سی صورت ہے جس میں خالص وحدانیت کا بیان ہے، صرف وحدانیت کا بیان، جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 3/4 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے؟ بتاؤ بھائی، تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ سورہ اخلاص، اس میں خالص کس کا بیان ہے؟ توحید کا، خالص وحدانیت کا بیان ہے۔ یہی سنتے ہیں، لیکن اس فقیر کا یہ کہنا ہے کہ اس صورت میں وحدانیت کا بیان بعد میں ہے، اس سے بھی پہلے رسالت کا بیان ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟
رسالت دیکھیے اس سورہ اخلاص میں وحدانیت کا بیان شروع ہوتا ہے هو اللہ احد، وہ یعنی اللہ اکیلا ہے، یہاں سے وحدانیت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ سورت تو یہاں سے نہیں شروع ہوتی، سورت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قل، اور قل ہی تو رسالت ہے۔ میرے محبوب نبی آپ کہہ دیجئے۔ دیکھیے قل بھی قرآن ہے، هو اللہ احد بھی قرآن ہے، سب اللہ کا کلام ہے، تو اس میں قل نبی سے کہلوانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے اگر اللہ وحدہ لا شریک لہ کو جاننا اور پہچاننا اور سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ رسالت کے سمجھے بغیر اور رسول کا واسطہ لیے بغیر تم وحدانیت سمجھ ہی نہیں سکتے، سبحان اور اللہ۔ سمجھو گے بھی تو شاید وہ والی توحید سمجھ میں آئے جو ابلیس نے سمجھی تھی۔ ابلیس موحد تھا، اس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین کا اس کا دعویٰ قرآن میں موجود ہے۔ اس نے کبھی وحدانیت سے کوئی چھیڑ چھاڑ کی؟ اس کا سارا جھگڑا رسالت سے تھا۔ سارا جھگڑا کس سے تھا؟ آدم علیہ السلام سے تھا اس کا مسئلہ۔ تو اگر قل کو ہٹا دو تو ہو سکتا ہے وحدانیت سمجھ میں آئے، لیکن وہ والی جسے ابلیس نے سمجھا تھا، اور ابلیس والی وحدانیت جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جائے گی۔ توحید کا وہی مفہوم معتبر ہو سکتا ہے جو مفہوم دربار مصطفیٰ سے ملا ہو۔ شنکراچاریہ سے واقف ہیں آپ؟ کیدارناتھ 4 دھام بنائے انہوں نے، نوجوانی کے عالم میں بڑا ان کو عجیب فلسفہ ملا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا فلسفہ دیا جس کا نام وحدت الوجود ہے۔ ہماوس ان کی زبان میں ہر کنکر میں شنکر، یہ شنکراچاریہ کا دیا ہوا تصور ہے، اس سے بڑے بڑے لوگ متاثر ہو گئے۔ ابن العربی جیسا انسان متاثر ہو گیا۔ ہمارے ہندوستان کے بہت سارے لوگ وحدت الوجود سے متاثر ہو گئے، یعنی ایک نقطہ تھا اللہ، وہ پھیلا تو یہ ساری کائنات اللہ کی شکل میں دکھائی دینے لگی۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہے، یہ وحدت الوجود۔ وہ ایک نقطہ پھیلا تو کائنات وجود میں آ گئی، یہ سب اللہ، اور جب یہ سمٹے گی تو اسی ایک نقطے پہ جا کے ٹھہر جائے گی جو اللہ ہے۔ یہ وحدت الوجود کا نظریہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ کو کہ آپ نے اس نظریے کا بطلان دلائل اور شواہد سے ثابت کیا، اور یہ بتایا کہ وحدت الوجود کا نظریہ ناقابل قبول ہے۔ اس کے بالمقابل آپ نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا۔ ہر چیز میں اللہ نہیں ہے، ہر چیز ان کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ وحدت الشہود، ہر چیز دیکھو ان کو پہچانو۔ آج میں نے خطاب اسی پر کیا ہے، یہ اس کا خلاصہ لفظوں میں بتایا۔ سمجھ گئے آپ؟ رسالت کے بغیر الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اس خبیر سے خبر لیے بغیر اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ اچھا، وہ کون سی صورت ہے جس میں آیتیں تو صرف 3 ہیں اور تینوں آیتوں میں نبی کا ہی تذکرہ ہے؟ پہلی آیت میں نبی کا مقام بتایا گیا، دوسری آیت میں نبی کا کام بتایا گیا، اور تیسری آیت میں نبی کے دشمنوں کا انجام بتایا گیا۔ پوری صورت میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح جواب ہے آپ کا، سورہ کوثر۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے اس فقیر کا کہ اس آیت میں نبی کا تذکرہ بعد میں ہے، اللہ کا تذکرہ پہلے ہے۔ نبی کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کل کوثر سے، انا آتینا اس سے پہلے موجود ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سادہ سا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کو اللہ کی ہدایات کے بغیر پہچان ہی نہیں سکتے۔ نبی کو زیادہ سے زیادہ تم کتنا پہچانو گے؟ محمد بن عبداللہ کو کتنا پہچانو گے؟
پہچاننے والوں نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمینہ کے لخت جگر ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا کے والد ہیں، حسنین کریمین کے نانا ہیں۔ ایسے لوگوں نے پہچانا ان کو۔ لیکن اگر ان کو حقیقت میں پہچاننا چاہتے ہو تو اللہ سے پوچھنا پڑے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَا